روزگار کے مسائل، کاروبار کے مسائل، بچوں کے مسائل اور دنیا کے جو نظام ہیں، یعنی دنیا کی حکومتیں، میں کسی ایک حکومت کی شکایت نہیں کر رہا بلکہ ساری دنیا، اس لیے کہ سب ایک ہی رنگ میں ہیں، ان کی طرف سے پیش آنے والے حالات یہ اس زمانے کی مشکلات میں سے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا پہلو اور ہے، چونکہ وہ حالات تو ہمارے ہاتھ کے نہیں ہیں، وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، اور اس کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں بتا بھی رکھا ہے۔ چلیے جب یہ بات آ گئی تو میں اس کو پورا کر کے اگلی بات کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے دو ارشاد فرمائے ہیں، ملتے جلتے ہیں بالکل۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ تم ضرور بالضرور امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور اللہ تمہاری دعا قبول نہ کرے۔ یہ حضور نے بتا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بالکل ملتا ہوا ایک ارشاد اور ہے، وہ ان حالات سے تعلق رکھتا ہے جو میں کہہ رہا تھا۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسَلِّطَ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ عَلَى شِرَارِكُمْ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ۔ تم امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو، ذرا سمجھ کے چلیے گا، برے لوگوں کو تم میں سے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے، پھر وہ اچھے لوگ ان بروں کے لیے بد دعا کریں اور اللہ قبول نہ کرے۔ یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اب کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے؟ دنیا کے ان حالات کے بارے میں بات پوری ہو گئی نا، اب میں اگلی بات کرتا ہوں۔ وہ حالات وہ ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے اپنے اعمال۔ ہمارے اعمال کا قصہ یہ ہے کہ اس وقت عمومی جو ماحول ہے ہمارا، ظاہر ہے یہ مجمع دیندار لوگوں کا مجمع ہے، نمازی لوگوں کا مجمع ہے، مگر ہمارے اس وقت معاشرے کا حال ایسا ہے کہ ہر لائن اور ہر طبقہ اور ہر ماحول مبتلا ہے کچھ مصیبتوں میں۔ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اور برائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اس کی وجہ سے برائیاں عام ہیں۔ میں جلدی جلدی دو تین باتیں کہوں گا، میں نہیں جانتا آپ کے یہاں کیا ہے، مگر ایک بات ہے، ایک جگہ میں نے بیان کیا بمبئی میں، اور میری عادت اسی طرح باتیں کرنے کی ہے، اس میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان پر بات کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کے اس زمانے کی جو گڑبڑ ہے بہت ساری، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں بہت سارے مخبر ہیں، جاسوس، اپنے لوگوں میں خبریں پہنچانے والے با تنخواہ مقرر ہیں، یا تو تنخواہیں مقرر ہیں اور یا خبروں کے پیسے مقرر ہیں کہ مولوی صغیر کے بارے میں بتاؤ گے تو اتنا ملے گا اور سلمان کے بارے میں بتاؤ گے تو اتنا ملے گا۔ ہاں یہ معیار مقرر ہیں، وہ کرنے والے کیوں کریں وہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہم جو ہمارا جو آدمی یہ کام کرتا ہے کیا بات ہے آخر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کی قیمت ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہے نا، یہی کہا جائے گا اور کیا ہے۔ تو میں نے یہ بات کری وہاں بمبئی میں کہ مخبر پائے جاتے ہیں،
بیان کے بعد ایک عالم تھے، بلکہ آپ تو سمجھ جائیں گے، آپ نے ابھی ذکر کیا حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آتے تھے مبلغ، ان کے بیٹے، ان کے بڑے بیٹے تھے، بمبئی میں رہتے تھے. انہوں نے بیان سنا تو بیان کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو یہاں کے حالات بہت معلوم ہیں. ممرہ کے علاقے کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے ابھی جو آپ کہہ رہے تھے یہ مخبری والی بات تو یہاں بہت ہے. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہاں کے حالات، میں تو پہلی بار بیان کر رہا تھا وہاں. میں نے کہا مجھے یہاں کے حالات نہیں معلوم ہیں، مگر مجھے مسلمانوں کے حالات معلوم ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے کشتواڑ کے حالات نہیں معلوم، مگر مسلمانوں کے حالات معلوم ہیں. مسلمانوں کے حالات خلاصہ اگر کریں جلدی جلدی تو یہ ہے کہ 80-90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 80-90% مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں. اور ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، میں چاروں کونوں میں گیا ہوں اور بیچ میں بھی گیا ہوں، پورے ملک میں جا کر دیکھ کر مجمع سے پوچھ کر بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی مسلمانوں کی جگہ ایسی بچی ہوئی نہیں ہے جہاں مسلمان سودی قرضے میں مبتلا نہ ہو. اب مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا ہے، پوچھ لوں آپ سے. افسوس ہی ہوتا ہے اس لیے کہ نہیں میں جواب نہیں ملتا. کیا خیال ہے؟ جیسا بھی ہو، چھوٹا قرضہ ہو یا بڑا قرضہ ہو، سودی قرضہ ہے. بڑے قرضے والے اربوں کے کاروبار والے تباہ ہو رہے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، میں کوئی ویسی بات نہیں سنا رہا آپ کو، جو بالکل پریکٹیکل بات ہے، تجربے کی بات ہے. اپنے جاننے والوں میں دیکھ کے آ رہا ہوں. ایک سال کے اندر 3-4-5 فیکٹریاں اربوں روپے والی، بلکہ ایک تو کھربوں روپے والی بند ہوتے ہوئے دیکھ کے آ رہا ہوں سودی قرضے کی وجہ سے. اور پورے ملک میں اکثر آبادیوں میں چھوٹا قرضہ، وہ جو عورتوں کو دیتے ہیں زیادہ تر، 10,000 قرضہ دیں گے، 11,000 واپس لیں گے، ایک مہینے میں گویا 10% بڑھ جائے گا. عام ہو رہا ہے، جال پھیلا ہوا ہے. اور اس کا نقصان قرضہ ادا نہیں ہوتا. تو میری ہمت نہیں، آپ سے پہلی ملاقات ہے، کیا کہوں کیا ہوتا ہے آپ سمجھ جائیں. پورے ملک میں مسلمانوں کی یہی صورتحال ہے. نشے کے بارے میں کوئی جگہ نہیں بچی، اور ہر ماحول کا آدمی مبتلا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ آوارہ قسم کے لڑکے گھر سے نکلے ہوئے عشاء کے بعد رات میں گھومتے تھے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ، ان کو عادت پڑ جاتی تھی نشے کی. آج اسکول کے بچے، کالج کے بچے، یونیورسٹی کے بچے، بچے نہیں بچیاں بھی، لڑکے نہیں لڑکیاں بھی. اور اس سے زیادہ تعجب ہوگا، میرے رابطے میں ہیں بعض ایسے لوگ جو داڑھی والے ہیں، نمازی ہیں، نشے کی عادت ہے، کہہ رہے ہیں نشہ چھڑوا دو کسی طرح. بالکل عام ہے، بہت برا حال ہے. اور وہ شیطان کے کارندے جو اس چیز کو پھیلا رہے ہیں، ان کے ظلم کا یہ عالم ہے کہ مکتب